لغت کے اندر صوم کے معنی ہے مطلقاً رک جانا، اور اصطلاح شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ رکھنا لازمی اور فرض ہے۔ جس طرح روزہ ادا ضروری ہے اسی طرح روزے کی قضا بھی ضروری ہے، یعنی اگر کسی مرد و عورت سے ماہ رمضان المقدس کے اندر ادا روزہ رہ گیا ہو تو بعد میں اس کی قضا کرنا اسی طرح فرض اور ضروری ہے جس طرح ماہ رمضان المقدس کے اندر ادا روزہ ضروری تھا۔ روزے کی صحت کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط نیت کا ہونا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ درست اور صحیح نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ بیماری سے صحت یاب ہو، یعنی اگر کسی شخص کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسے شخص سے بھی روزے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی رب تعالیٰ جب اس کو شفا دے گا تو بعد میں اپنے روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ اسی طرح عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہ رمضان المقدس کے اندر ماہواری آ جاتی ہے تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ ماہواری والے ایام کے اندر جتنے روزے اس سے رہ گئے ہوں ان کی بعد میں قضا کرے۔ اکثر خواتین کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح ماہواری کے دوران نمازوں کی قضا نہیں ہے اسی طرح روزے کی قضا نہیں ہے، حالانکہ ہرگز اس طرح نہیں ہے۔ نمازیں ماہواری کے دوران جو رہ جائیں وہ معاف ہیں، لیکن روزہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ روزے کی قضا بعد میں کرنا ضروری اور فرض ہے۔ تو جن خواتین سے ماہ رمضان المقدس کے اندر ماہواری کی وجہ سے روزہ رہ جاتا ہے تو ان روزوں کی قضا بعد میں اسی طرح فرض اور ضروری ہے جس طرح ادا روزہ فرض تھا۔ اسی طرح روزے کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بندہ مقیم ہو۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المقدس کے اندر شرعی مسافر ہوتا ہے تو اس سے بھی روزے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان المقدس کے اندر اگر کوئی شخص شرعی مسافر ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ وہ اپنے سفر کی سہولیات کو دیکھ لے، اگر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور سفر کے دوران اگر وہ روزہ بغیر کسی مشکل کے رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، ورنہ ان روزوں کی قضا وہ بعد میں کر لے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔